شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہادی شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ ہادی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی نانی اماں کی بہن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ہماری نانی اماں نے سنائی۔ نانی اماں بتاتی تھیں کہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے، الگ ہوئے، تو وہ لوگ پاکستان آ گئے۔ اس وقت اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میری نانی اماں کی جو بہن تھیں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ ایک باغ میں سیر کرنے کے لیے جیسے سب گاؤں کی لڑکیاں جاتی ہیں وہ بھی باہر تھیں۔ ایک دم سے بہت شدید آندھی آنا شروع ہو گئی۔ وہ آندھی اور طوفان اس حد تک تھا کہ اس میں وہ جو ٹویسٹر بن جاتے ہیں وہ بھی تھے۔ ایک دم سے نانی اماں کو پتہ نہیں چلا تو وہ اس آندھی کا وہ جو گول چکر ہوتا ہے اس کے اندر وہ چلی گئیں، یعنی اس گول چکر کے اندر پھنس گئیں وہ۔ اور جب وہ آندھی ختم ہوئی تو وہ بے ہوش تھیں۔ ان کو سب اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہیں سب کو یہی لگا کہ آندھی بہت زیادہ تھی تو شاید یہ ڈر گئی ہوں گی یا گر گئی ہوں گی، لیکن جو ہی انہیں ہوش آیا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے کچھ گنگنانے لگ جاتی تھیں، اور وہ جو کچھ بھی گنگناتی تھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ گھر والے بہت حیران تھے کہ ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ چپ رہنے لگ گئیں، خاموش رہنے لگ گئیں، اور ہر وقت گھر والوں سے علیحدہ رہنے لگ گئیں۔ یہی نہیں، وہ ہر وقت خود کو ایک کمرے میں ہی بند رکھتی تھیں۔ گھر والوں کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا کہ پتہ نہیں شاید یہ کسی کو پسند کرنے لگ گئی ہیں جو اس طرح سے گانے گنگناتی رہتی ہیں۔ گھر والوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ ان کا رشتہ کر دیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے، مگر جیسے ہی ان کو کوئی بھی رشتے والے آتے تھے دیکھنے کے لیے وہ رونا شروع کر دیتی تھیں اور صاف انکار کر دیتی تھیں، اور یہ کہتی تھیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اور بہت زیادہ رویا کرتی تھیں۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ جو ان کی امی تھیں ایک دن ان کے پاس گئیں اور ان کو اپنی قسم دے کر یہ کہنے لگیں کہ مجھے سچ بات بتاؤ کہ تمہیں کیا ہے، تم ایک دم سے کیسے بدل گئی ہو، تم وہ ہو ہی نہیں جو تم پہلے تھی، عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہو، کبھی رونے لگ جاتی ہو، کبھی عجیب و غریب آواز میں کچھ گنگنانے لگ جاتی ہو، یہ سب کیا ہے؟ ان کی امی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ کر اپنی قسم دے دی اور پوچھنے لگیں کہ مجھے صاف بات بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ رونے لگ گئیں اور روتے روتے یہ کہنے لگیں کہ اس دن جب میں باغ میں تھی تو ایک دم سے بہت شدید آندھی آنے لگ گئی۔ اس آندھی کے ساتھ وہ جو ٹویسٹر تھا، جب میں اس کے اندر پھنس گئی تو مجھے اس طرح سے لگا کہ اس میں بہت زیادہ جنات ہیں۔ اس میں ایک شاہ جنات بھی تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، تمہیں میں سارے جنات کی ملکہ بنا دوں گا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے سب گھر والوں کو مار دوں گا۔ میرے اوپر اس جن کا اثر ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میری اس سے شادی ہو چکی ہے۔ ان کے گھر والوں نے یہ کہا ایسی باتیں مت کرو، تم ڈر گئی ہو اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ ان کے گھر والوں نے ان کا جلدی سے رشتہ طے کر دیا ان کے کزن کے ساتھ، اور 27 مارچ، اس دور کی 27 مارچ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ ابھی ان کی شادی میں 3 دن باقی تھے۔ مہندی کا فنکشن بھی ہو گیا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ جس دن بارات کا فنکشن تھا اس دن ایک دم سے بہت سخت موسم خراب ہو گیا۔ اتنا موسم خراب ہوا، اسی طرح سے آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ اس دفعہ وہ جو بھور تھا، وہ جو ٹویسٹر ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ بڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہے۔ ہر کوئی چیخنے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک قسم کا ایک طوفان تھا جو آندھی تھی۔ جب وہ آندھی اور طوفان آیا اس میں بہت زیادہ شور بھی تھا۔ ایک دم سے ہر طرف وہ آندھی اس طرح سے پھیل گئی کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور جب 2 منٹ کے بعد یہ سب کچھ نارمل ہوا تو ان کی بیٹی وہاں سے غائب تھی۔ ان کی بیٹی نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ وہ آ گیا ہے
اور وہ مسکرا رہا ہے اور اس کے ساتھ پوری بارات بھی آئی ہے. وہ نانی اماں کی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے. وہ جنات ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ان کے پیرنٹس کے سامنے ان کو لے گئے. کوئی بھی انہیں واپس نہیں لا سکا. میری نانی اماں کا انتقال ہو چکا ہے. ان کو فوت ہوئے بھی 13 سال ہو چکے ہیں. یہ کہانی جب بھی وہ سناتی تھی وہ بہت رویا کرتی تھی. اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. بہت شکریہ ہادی آپ کا. لسنرز، اکثر لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب بھی آندھی طوفان آتا ہے اس میں جنات ہوتے ہیں. ایسی باتیں بہت سی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں. ایسی بہت سی سٹوریز شیئر کر چکی ہوں کہ جب گندم کا موسم ہوتا ہے، جب گندم کی کٹائی کا، اب بہت سے لوگ پوچھیں گے گندم کسے کہتے ہیں، ویٹ، جب اس کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو تب بہت سے جنات اسی طرح سے آندھی طوفان بن کر آتے ہیں اور اپنا حصہ لے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ طوفان ہو، آندھی ہو، اور خاص طور پر جس میں وہ ٹوسٹر بنے، تو بالکل بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. وہ پورے علاقوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس میں جنات کے ساتھ ساتھ دیو بھی ہوتے ہیں. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ جب یہ آندھی طوفان آتے تھے، بہت تیز جب بارش ہوتی تھی، اس ایک دفعہ اتنی شدید بارش اور آندھی آئی تھی، ہم لوگ اپنے کمروں میں تھے، سارا گھر بند کیا ہوا تھا، اور اس ہوا میں باقاعدہ ایسا تھا جیسے کچھ چیخ رہا ہے، چیخوں کی آوازیں تھیں ان میں. تو وہ جنات کی ہوتی ہیں. جب بھی ایسا موسم ہو پلیز اپنے اپنے گھروں میں رہا کریں اور آیت کرسی پڑھ کر اپنے گھر پر حصار کیا کریں، اپنے اوپر بھی حصار کیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ندا شیئر کر رہی ہیں امریکہ سے. ندا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایئر 2011 کی بات ہے. میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی. ہم لوگوں کا پاکستان میں بہت بڑا گھر تھا. اکثر ہم لوگوں کو سب یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا یہ جو گھر ہے یہ ایک قبرستان پر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن ہم لوگ ان باتوں پر اتنا خاص غور نہیں کرتے تھے. لیکن ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے، ہم لوگوں کے جو کزنز تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے گھر میں غیر مرئے مخلوقات کا بسیرا ہے. آپ لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں نے جنات دیکھے ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں نے چڑیل کو بھی دیکھا ہے. اکثر ہم لوگ یہ باتیں سنا کرتے تھے. میرے کزن جو تھے وہ اکثر چھت کے اوپر جا کر، ٹیرس پر جا کر جو ہم صدقہ وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ گوشت، وہ میٹ اوپر جا کر پھینک دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں چھت پر گئی ہوئی تھی، تو میں اپنے چھت پر پھر ہی رہی تھی، تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا. اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ خوفناک تھا. میں نے جب اس کو دیکھا میں نے بہت زیادہ چیخیں مارنا شروع کر دیں. وہ ایک دم سے پتہ نہیں کیسے میرے سامنے آ گئی. میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ بہت زیادہ بھیانک تھی. وہ میرے سامنے آ گئی اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے چھت کے اوپر صدقے کا گوشت ہی پھینکا تھا. جب میں نے اس کو دیکھا میں چیخیں مارنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھی، لیکن میں بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی. جو بھی باتیں ہم لوگوں کے ریلیٹیوز نے کی تھیں وہ ساری باتیں سچ تھیں. پھر مجھے ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا جو گھر ہے وہ آسیب زدہ ہے. آپ لوگوں کا گھر، یہ بات سچ ہے، ایک قبرستان کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے. آپ کے گھر میں ایک ایسی روح کا بسیرا ہے جو ایک لڑکی کی روح ہے جس نے خودکشی کر لی تھی، اور اس کی روح کو آپ کی بیٹی نے دیکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کو اثر انداز کیا. یہ تعویذ اس کے گلے میں سے نہیں اتارنا. پھر انہوں نے مجھے وہ تعویذ دیا. وہ تعویذ میں نے اپنے گلے میں پہن لیا. اس کے بعد ہم لوگ واپس امریکہ چلے گئے. لیکن میری طبیعت اس کے بعد کچھ خراب رہی تھی، لیکن پھر میں ٹھیک ہو گئی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ندا آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز، میں نے یہ بات آپ لوگوں سے شاید پہلے بھی شیئر کی تھی. ہم لوگوں کا بھی ایک اسکول تھا، تو اس کے بارے میں بھی سب یہی کہتے تھے کہ وہ قبرستان کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کی جو اس کے گراؤنڈس تھے، جس طرف ہاسٹل ہوا کرتا تھا وہاں بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا ایک. جب وہاں پر چلتے تھے تو اس کی جو زمین تھی وہ اتنی زیادہ عجیب سی تھی، ایسے لگتے تھے کہ وہ اوپر نیچے ہوتی ہے. جب چلتے تھے وہ بہت ہی عجیب قسم کی تھی. اس کو جب وہاں کے لڑکیوں سے باتیں سنتے تھے، وہ ساری باتیں شیئر کرتی تھیں کہ وہاں پر رات کے ٹائم کچھ آوازیں آتی ہیں. پھر اپنی آنکھوں سے بھی ہم نے بھی وہاں پر کچھ دیکھا تھا، 2-3 دفعہ دیکھا تھا. میں نے اپنی سٹوری بھی یہ شیئر کی تھی. تو یہ بات سچ ہے کہ اگر
قبرستان کی جگہ پر کوئی گھر یا کوئی بلڈنگ یا کوئی اسکول وغیرہ بنا دیا جائے تو وہ جنات اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں وہاں پہ. پھر بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی لاہور سے مدثر شیئر کر رہے ہیں. مدثر کہتے ہیں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں، لاہور سبزہ زار کا رہائشی ہوں. آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا جو سونے کا سٹائل تھا، ہم لوگ یعنی میں، میرے بھائی اور امی، ہم لوگ سیکنڈ فلور پر ہوتے تھے اور میرے والد صاحب جو تھے وہ نیچے جو ہم لوگوں کا گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر سویا کرتے تھے برآمدے میں. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ ایسے ہی سوئے ہوئے تھے، تقریباً رات کا ٹائم تھا، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا. میں خواب دیکھ رہا تھا. مجھے خواب میں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جیسے میرے ابو جہاں پر سوئے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے، کالے رنگ کا سیاہ لباس اس نے پہنا ہے اور وہ اپنے بال بنا رہی ہے، اپنے بالوں میں کام کر رہی ہے. اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس کی میری طرف کمر تھی اور اس کا جو فیس تھا وہ میرے ابو کی طرف تھا. ابھی میں یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا، ایک دم سے میرے ابو کی بہت اونچی اونچی چیخنے کی آواز آئی اور میرا خواب ٹوٹا اور ہم لوگ سارے بھاگتے ہوئے نیچے گئے. جیسے ہی ہم لوگ نیچے گئے تو میرے ابو کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے کروٹ لی، میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پاس سیاہ لباس میں ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت کو دیکھا ہے. وہ ابھی ادھر ہی تھی. جیسے ہی میں چیخا ہوں تو وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی اور اوپر چلی گئی. سیم جو میں نے خواب دیکھا تھا وہی بات ابو نے بتائی. ہم لوگ بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ہم لوگوں کی اس گھر کا جو فرسٹ فلور تھا، اس کا ایک روم تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنات کا اثر تھا. اگر ہم وہاں پر کوئی بھی ٹیوب لائٹ یا کوئی بلب وغیرہ لگاتے تھے تو وہ لائٹ خراب ہو جاتی تھی. وہاں پر ہم کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ کام الٹ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ہم نے وہاں پر اسپیکر میں تلاوت لگا کر رکھی تو ایک دم سے وہ اسپیکر بلاسٹ ہو گیا. اب ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بسیرا یہاں پر پکا ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کمرے کو بند کر دیا اور نہ ہی ہم لوگ زیادہ تر اپنے جو ہم لوگوں کا گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر رہتے تھے. اب جہاں پر نیچے وہ روم تھا سیم اسی لوکیشن میں اوپر بھی ایک روم تھا. جمعے کا دن تھا، میں نے وضو کیا اور میں جمعہ پڑھنے کی تیاری کرنے لگا. ایک دم سے مجھے عجیب و غریب سی میری کنڈیشن ہو گئی، میری آنکھیں بہت زیادہ بھاری ہو گئی، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا تھا. میں وہیں پر صوفے کے اوپر بیٹھا اور میری حالت ایسی ہوگی جیسے مجھے بہت سخت نیند آنے لگ گئی ہے. ایک دم سے ابھی میں اسی غنودگی کی ہی کنڈیشن میں تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی عورت میرے سامنے آئی ہے باقاعدہ. میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو خواب میں مجھے نظر آئی تھی اس کا وہاں پر بسیرا تھا، میں نے اس کو باقاعدہ دیکھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں چیخیں مارنے لگ گیا. پھر ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی بھی ہم لوگ اس روم میں، وہ جو نیچے والا روم تھا، اور دوبارہ وہاں پر نہیں سویا کریں گے. وہاں پر اب ہم بالکل نہیں جاتے، اس کو ہم نے بند کر دیا ہے. اب ہم لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہم لوگوں کا گھر ہے، ہم نے وہاں پر رہنا ہے. ابھی بھی ان کا اثر ہے وہاں پر. ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے کان کے پاس آ کر جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے اور نام لیتا ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور کون مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ مدثر آپ کا. اپنے گھر میں آپ باقاعدہ نماز، قرآن پاک 5 ٹائم یہ لازمی رکھیں. انشاءاللہ جو بھی ایسے اثرات ہیں وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی شلوک شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے. شلوک کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دادا ابو کی اور ان کے بھائی کی زندگی کی ایک سٹوری تھی. یہ کافی پرانی سٹوری ہے. جب میرے دادا ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے. وہ گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، چند ہی گھر ہوا کرتے تھے اور جتنے بھی وہاں پر لوگ ہوتے تھے سب کے اپنے اپنے کھیت ہوا کرتے تھے. ہم لوگوں کے جو دادا ابو تھے ان کا بھی ایک کھیت ہوتا تھا. دادا ابو اپنے ابو کے ساتھ اس کھیت میں جا کر اس کا خیال رکھا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور جو پانی وغیرہ لگانا ہوتا تھا سارا کچھ وہ کرتے تھے. دسمبر کا موسم تھا اور بہت سخت سردی تھی. دادا ابو کے جو ابو تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی
اب ان لوگوں کو اپنے کھیتوں میں پانی لگانا تھا۔ دادا ابو اور ان کے بڑے بھائی دونوں کھیت میں پانی لگانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ ان لوگوں کے پاس ایک لالٹین تھی جس کو لے کر وہ لوگ اپنے کھیت میں پہنچ گئے۔ رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہاں پر جہاں پر ان لوگوں کا کھیت تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اس کمرے میں چلے گئے اور وہاں پر ایک چٹائی بچھائی ہوئی تھی، وہاں پر جا کر لیٹ گئے۔ پانی آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ جس جگہ پر ان لوگوں کا کھیت تھا وہاں پر آم کا ایک بہت قدیم آم اور برگد کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ وہ اتنا پرانا پیڑ تھا کہ وہاں پر لوگ یہ ڈوریاں باندھ جایا کرتے تھے، وہاں پر بہت کچھ لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ آدھی رات کا ٹائم تھا تو وہاں پر ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو ایک دم سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ جو رونے کی آواز تھی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ ہم لوگوں کو لگا کہ پاس سب کے کھیت ہیں تو کوئی مصیبت میں نہ ہو، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی لالٹین اٹھائی اور دونوں بھائی اس کمرے سے باہر نکلے اور دوسرے کھیت کی طرف چلنے لگ پڑے۔ جیسے ان لوگوں نے دوسرے کھیت کی طرف چلنا شروع کیا تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ رونے کی آواز کھیت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ تو رونے کی آواز اس پیڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اس پیڑ کی طرف جانا شروع کیا وہ رونے کی آواز مزید اور بڑھنے لگ گئی اور خوفناک ہونے لگ گئی۔ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، تھوڑا ہی قریب جا کر وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی سفید لباس میں، اور وہ رو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اس کو آواز دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دادا ابو کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ہمت کی، لالٹین لی اور تھوڑا آگے جا کر دیکھنے لگے کہ میں جا کر پاس جا کر دیکھتا ہوں یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ جیسے وہ اس کے قریب گئے تو آگے کا منظر دیکھ کر ان کی تو حالت ہی غیر ہو گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوفناک چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک 10-11 سال کا بچہ ہے جس کا پیٹ اس نے چاک کیا ہوا ہے اور اس کے اندر سے کچھ نکال کر جیسے کھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ کچھ پڑھ رہی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگے اور اپنے بھائی کو لے کر کھیت کے اس کمرے کی طرف چلے گئے اور اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ جو چڑیل تھی اس کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتی بھاگتی اس کمرے تک آ گئی، ان کے کھیت تک آ گئی اور وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ گئی اور خوفناک آوازیں نکال کر ان دونوں بھائیوں کو باہر بلانے لگ گئی۔ یہ دونوں بھائی اندر تھے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ایک دم سے اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ اس طرح سے پڑھ رہی تھی کہ اس کی وہ آواز ان کے کانوں تک چلی جائے۔ اب دادا ابو کے جو بڑے بھائی تھے ان کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اٹھ کر اس دروازے کو کھولنے لگے کمرے کے۔ دادا ابو نے اپنے بھائی کو بہت روکا لیکن وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھے، ان میں بہت زیادہ طاقت آ چکی تھی۔ انہوں نے دادا ابو کو اٹھا کر دیوار کی طرف پٹکا، وہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھر میں تھے اور ان کے پاس جو باقی کھیت کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے۔ ان کے بڑے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا اس نے۔ دادا ابو سے سب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ پھر دادا ابو نے پوچھا کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں، تو ان کو یہ بتایا گیا۔ وہ جو کھیت کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دم جب چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو ہم لوگ تم لوگوں کے کھیت کی طرف بھاگے تو دیکھا وہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت بیٹھی رو رہی ہے اور تمہارے بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس لاٹھیاں بھی تھیں اور آگ بھی جلائی ہوئی تھی۔ جب اس نے وہ سب دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اس پیڑ کے پاس گئی اور غائب ہو گئی، تو ہم لوگ تمہیں اٹھا کر تم لوگوں کے گھر لے آئے۔ وہ کہتے ہیں پھر بہت سے مندر تھے وہاں پر بھی گئے، بہت سے اللہ والوں کے پاس گئے، بہت علاج کروایا، تب جا کر دادا ابو کے بڑے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ لوگ ہمیں نہ بچاتے تو شاید وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑتی۔ یہ ایک پرانے دور کی کہانی تھی جو شلوک نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شلوک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو تانگا چلایا کرتا تھا۔ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس نے اپنے یہ
کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، یعنی وہ دن بھر تانگا چلایا کرتا تھا، اس کے جو بھی اس کو پیسے ملتے تھے اس سے وہ اپنا اور اپنا گھر بار چلا رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ بہت دور دراز علاقے میں چلا گیا سواریوں کو چھوڑنے کے لیے، تو جب وہ واپس آ رہا تھا تو کافی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا، سردی کا موسم تھا۔ اپنا تانگا چلاتا وہ ایک سنسان روڈ سے گزر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے بالکل درمیان میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنا تانگا روکا، وہ ایک بہت نورانی چہرے والے کوئی بزرگ تھے۔ اس کو یہ کہنے لگے، بیٹا مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے، مجھے اپنے تانگے پر بٹھا لو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ تھا کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں۔ خیر اس نے ان کو اوپر بٹھایا، ان کے پاس سے بہت اچھی بہت پاکیزہ سی خوشبو آ رہی تھی اور ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ اس نے ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ یہاں پر اکیلے کیوں کھڑے تھے یا آپ نے کہاں جانا تھا، کیونکہ اس پورے روڈ پر دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں تانگا چلاتا گیا انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو وہاں پر ایک سائڈ پر دریا تھا سڑک کی دوسری طرف، اور ایک سائڈ پر وہ ویرانہ تھا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے یہیں پر اتار دو۔ اس نے ان سے یہ پوچھا کہ یہاں پر آپ کیا کریں گے، یہاں پر تو آبادی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہا کہ مجھے اتار دو۔ جیسے اس نے اپنا تانگا روکا انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پاس گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ کوئی اللہ والے، کوئی نیک بزرگ تھے جو میرے تانگے پر سوار تھے۔ وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آیا میرے تانگے پر سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ جیسے میں نے وہاں پر دیکھا وہاں پر 1000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا، وہ بالکل نیا نوٹ تھا اور اس نوٹ میں سے بہت زیادہ خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ نوٹ میں نے اٹھایا اور عقیدت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ جہاں پر میں اپنے باقی پیسے رکھتا تھا وہاں پر ان کو بھی رکھ دیا۔ اس کے بعد سے میرے پیسے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے، میری روزی میں برکت پڑنے لگ گئی، میرے بہت سے معاملات جو تھے وہ کلیئر ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو کوئی بھی نیک بزرگ تھے انہوں نے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کیا مجھ پر اور مجھے دکھایا اپنا آپ، اور مجھے ایک ایسی چیز عطا کر گئے جس کی وجہ سے میں نے بہت اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھی ہیں۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں ایک اسکول ٹیچر رہا کرتے تھے، وہ گورنمنٹ کے ہی امپلائی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا جو ٹرانسفر تھا وہ ایک بہت دور دراز گاؤں میں ہو گیا۔ وہ وہاں پر چلے گئے پڑھانے کے لیے۔ جب وہاں پر گئے تو جس اسکول میں وہ پڑھاتے تھے وہ اسکول کی اب بالکل ایک نئی بلڈنگ تھی، اور اس کے ساتھ اسی اسکول کا ایک حصہ تھا، بہت قدیم اور پرانی بلڈنگ تھی، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر میرا بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا، میں اسٹوڈنٹس کو بڑے اچھی طرح سے پڑھاتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو بوسیدہ حصہ تھا اسکول کا، جو قدیم اور پرانا حصہ تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہ خستہ حال بلڈنگ بالکل سامنے ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ پرسرار لگتی تھی۔ اکثر اس کو دیکھ کر ذہن میں عجیب و غریب خیالات آیا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ایک دفعہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، اس کے بعد مجھے بھی کچھ اپنا کام تھا تو مجھے گھر جانے کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جیسے میں اسکول سے باہر نکلا تو اس پرانی بلڈنگ کی طرف سے مجھے بہت زیادہ بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ میں کافی زیادہ حیران ہوا کہ بچوں کو تو چھٹی ہوئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر اس پرانی بلڈنگ سے بچوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا بچے چھٹی کے بعد وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں؟ میں کیوں نہ جا کر ان کو دیکھ لوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی اندھیرا ہونے ہی والا تھا، میں اس بلڈنگ کے پاس پہنچا، اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر اندھیرا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ بچوں کی کھیلنے کی ہنسنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تعجب میں تھا اور حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی میں اس بلڈنگ کے اندر ہی تھا، جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگا تو وہاں پر ایک ایسا کلاس روم تھا جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے غور کرنا چاہا تو وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے۔ وہ کھیل رہے تھے، وہ جنات کے بچے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سے بچوں کے ایک جیسے ہی قد تھے، ایک جیسے ہی شکلیں تھیں اور ایک جیسے ہی ان کے حلیے بھی تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا انہیں، ان کی طرف غور بھی نہیں کیا، فوراً سے میں پرنسپل آفس میں چلا گیا۔ پرنسپل ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے ساری بات شیئر کی۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اسی لیے اس بلڈنگ کو چھوڑ دیا ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات کے بچے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ باقاعدہ آ کر پڑھا بھی کرتے تھے اور کھیلا بھی کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے جب کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہوتے دیکھی تو ہم نے اس بلڈنگ کو وہیں پر چھوڑ دیا اور یہ نئی بلڈنگ بنا لی۔ اب نہ تو ہم اس بلڈنگ کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کچھ کر سکتے ہیں، وہ جیسے ہے وہ ویسی رہے گی، ہم انہیں تنگ نہیں کرتے اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے کافی عرصہ وہاں پر پڑھایا، لیکن میں کبھی بھی اس طرف نہیں گیا اور نہ ہی میں نے اس طرف توجہ کی۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، آپ ایسے ہی اچھی اچھی سٹوریز میں ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں، آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانیاں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر دعا کیا کریں اور اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں میرا حصہ بھی رکھا کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔